وقف کریں گے تو پھر اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا ایک فرمان آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آج کل چونکہ مدارس دینیہ کو فنڈز کی ضرورت ماضی سے کہیں زیادہ ہو گئی اور مدارس دینیہ کے حجم بھی سمٹ گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس دور میں دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں اس دور میں اعانت دین کے لیے خرچ کرنا، ایک دانگ خرچ کرنا، اس کو ہم اپنی زبان میں ایک پیسہ یا ایک ٹکا کہہ سکتے ہیں، ایک دانگ خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل، اشرف اور زیادہ مقبول بارگاہ ہے۔ اس لیے مدارس دینیہ کے لیے آپ کو جب کہا جاتا ہے تو دل کھول کر کے اس کے لیے خرچ کیا کرو، کشادہ دلی کے ساتھ، اس سے حضور راضی ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو طلبہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، چونکہ ان کے لیے آئے ہیں، تو ہم ان مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے اعانت کے لیے جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ سویر سے لے کر شام تک اللہ کی توفیق سے 3-4 جگہوں پہ تو میں درس قرآن دینے کے لیے چلا ہی جاتا ہوں روز، تو کہیں 1000 آدمی، کہیں 2000 آدمی، کہیں 5-5 10-10 ہزار آدمی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایوریج نکالوں تو دن میں 4-5 ہزار آدمیوں کو تو روز میں کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بتا دیتا ہوں، اور شکر ہے اللہ کا، خلوص کے ساتھ کوشش کرتا ہوں اللہ میرے دل میں خلوص پیدا کر دے اور کوتاہیاں دور کر دے۔ تو میری روحانی تسکین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ کسی جگہ پہ جاؤں اور لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیمات، کتاب اللہ کو سامنے رکھ کے بتا دوں، اور اس سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں فرق بھی پڑتا ہے، روز ہم لوگ ملتے بھی ہیں، فون بھی آتا ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میری تسکین باطن کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مرکز مصطفیٰ کی تعمیر کے لیے سلسلہ شروع کرنا اور پھر لوگوں کو کہنا اور ایک ایک کے سامنے جو ہے وہ اس قضیے کو، اس مسئلے کو رکھنا، اس میں سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو بہت کشادہ دلی کے ساتھ اظہار محبت کریں، کچھ لوگ جو ہے وہ تیکھی نظروں سے بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کو گوارا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیوں میں کر رہا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی نسلوں کے لیے ہے، میری تسکین خاطر کے لیے تو یہ کافی ہے، اور میرے قرار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اللہ نے مجھے توفیق جو دی ہے، اور یہ ایک ایسا مرکز بن رہا ہے جس سے ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس وقت 850 طلباء اور طالبات وہاں تعلیم کے زیور سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور پھر جب تعمیر کے مراحل سے مرکز مکمل ہو کے آگے گزرے گا تو اس سے انشاءاللہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور وہ نور و نکھت کے ماحول سے رنگ کر کے معاشرے کو روشنی، اجالا اور نور بخشتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ بیٹھ نہیں رہنا۔ کبھی صحت کی وہ جولانیاں تھی کہ کہنے والی تھیں، آج وہ نہیں ہیں، لیکن ایک وقت ہوگا کہ ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن کاس اور کام باقی ہوگا تو جہاں بھی ہوں گے ہماری روح ٹھنڈی ہوگی، دل کو قرار ملے گا۔ میں جس دارالعلوم سے پڑھا ہوں، جس درس گاہ سے پڑھا ہوں، تو وہاں مجھے نہیں پتا کس کس نے وہاں فنڈ دیا تھا اور وہ دارالعلوم بنا، اور پھر جب میں پڑھتا رہا کس کس نے فنڈ دیا، میں ایک کا نام بھی نہیں جانتا، ایک شخص کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، لیکن آج اگر ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری دنیا پہ لاکھوں لوگ فیضان ہو رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگ فوت بھی ہو گئے ہوں گے لیکن ان کی قبروں میں ٹھنڈ پہنچ رہی ہے، ان کی قبروں میں نور اتر رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر تعاون کریں گے اور یہ اپنے ذمے آپ لازم لے لیں، لازم لے لیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا حضور میرا بھائی آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، کام کاج میں کرتا ہوں اور یہ آتا ہے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ سے سیکھتا رہتا ہے، اس کو بھی تو میری مدد کرنی چاہیے، میرے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہو سکتا ہے اللہ اس کے صدقے سے تجھے دیتا ہو سکتا ہے اس کے صدقے سے تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو میں نے اس دن سیالکوٹ میں کہا تھا، میں نے کہا کہ یا تو ایک ایک بچہ دے دو مجھے، اور میں انشاءاللہ ان کو 8 سال کے بعد تیار کر کے آپ کو واپس کر دوں گا، اور اس کی صحیح کفالت کرو، باقی بچوں سے بہتر جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر جامعہ سے ایک بچہ اپنے ذمے لے لو اور اس کی ایسے کفالت کرو
جس طرح اپنے بچوں کے کرتے